بھی سلسلے سے ہیں یا نہیں ہیں فیض حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ذکر لینے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اپنے دل کی صفائی ہو۔ وہ کچھ لوگوں نے پمفلٹ اشتہار وغیرہ تقسیم کی ہوئے ہیں، وہ ہماری ایک تصنیف تھی روحانی سفر، ان کو آگے پیچھے کر کے انہوں نے وہ کفر کے زندیق کے فتوے لگا دیے۔ پنجاب ہم گئے، لوگ ملے ہم کو کہ یہ فتوے ہیں تمہارے خلاف، ان کو کہا یہ کتاب خود ہی پڑھو، کتاب انہوں نے پڑھی تو ان علماء کے جا کے کہا کہ اس میں ایسی بات تو نہیں ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ وہ جو اصلی کتاب پہلا ایڈیشن وہ انہوں نے چھپا دیا، وہ چھپا دیا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم نے چھپا دیا نا، جس سے تم نے اقتباس لیا وہ تو تمہارے پاس ہوگا نا، وہی دکھاؤ۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے انتشار، وہ جو حضور پاک فرماتے ہیں عالم شرار، وہ ان لوگوں نے ایسا کام کیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی کے دل میں کوئی شک شبہ ہو اس تصانیف کے بارے میں تو وہ سوال کر کے پوچھ لے، سوال کے بعد پھر وہ ذکر لے، پھر انشاءاللہ اس کا ذکر بیت ہے یا نہیں ہے، ذکر اس کا ضرور چلے۔ کوئی صاحب سرکار شاہ صاحب کی ذات کے بارے میں، سرکار کی تصانیف کے بارے میں سوال کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لکھ کر سوال بھیج دیجئے۔ شاہ صاحب ایک صاحب نے ایک سوال بھی کیا تھا ابھی، انہوں نے کہا تھا شاہ صاحب سے پوچھنا یہ ہے کہ یہاں اور بھی پیر عظام آتے ہیں اور ہم نے مشائخ عظام کے اسٹیج میں شرکت کی ہے، کسی نے اتنا زور دل پہ نہیں دیا، کیا وجہ ہے کہ آپ دل ہی کی گفتگو زیادہ تر فرماتے ہیں اور دیگر گفتگو سے گریز؟ نہیں، میرا مقصد ہے تو جو جس کسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہی کام کرتا ہے نا۔ کسی کو زبان کے اوپر لگا دیا، کسی کو دل کے اوپر لگا دیا، کسی کو زبان اور دل دونوں پہ لگا دیا، تو ہم اگر دل کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے، بلکہ حضور پاک تو فرماتے ہیں تمہارے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اگر وہ بیکار ہے تمہارے سارے عمل ہی بیکار ہیں۔ یہ جو دل کی بات ہے یہ تو ذکر اللہ ہے، یہ تمہاری پہلی سنت ہے۔ جب مسلمان ہوتے تھے، مسلمان ہو گئے، نمازیں تو تھی نہیں، کیا کرتے تھے؟ نمازیں تو 9-10 سال کے بعد اتری، شب معراج بعد میں ہوا، وہ پہلے مسلمان کیا کرتے تھے؟ ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے، ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے، ذکر اللہ سے ان کے سینے منور ہو گئے۔ جب سینے منور ہو گئے تو پھر 9 سال بعد نمازیں اتری، پھر وہ نمازیں حلقوں میں نہیں اٹکی، وہ سیدھی سینوں میں گئی۔ تمہارا پہلا رکن ہے، پہلا رکن کلمہ ہے، اور کلمہ کیا ہے؟ حدیث شریف ہے افضل ذکر کلمہ طیب، کلمہ طیب ذکر ہے، اور ذکر کے لیے قرآن مجید میں حکم ہے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتا میرا ذکر کر۔ تو وہ تب بھی اٹھتے بیٹھتے ہوگا نا جب تمہارا دل اللہ اللہ میں لگے گا تو ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ سنتوں کا پرچار کرتے ہیں، ہم اس کے منحرف نہیں ہیں، کچھ نماز کا پرچار کرتے ہیں، ہم اس کے بھی منحرف نہیں ہیں، لیکن دل کا پرچار کوئی نہیں کرتا، تو دل کا بھی پرچار لازمی ہے، جو سب کی بنیاد دل ہے، اور دل جو ہے یہ بنیاد ہے، اور تم بنیاد چھوڑ کے مکان بناتے ہو، اور گرتے ہیں کہ دیوبندی ہو جاتا ہے، کمبرزئی ہو جائے تو وہابی ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا شاہی میرا شاہی۔ اور یقین کرو تم اگر اس دل کی بنیاد کے اوپر تم سیدھی دیوار بناؤ تو نہ دیوبندی تو نہ مرزئی تو نہ سنی، امتی ہوں تمہارا یار، تم کبھی نہ بہک جائے۔